آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بھی خدا کی نعمت سمجھا اور سوکھی روٹی اس کے سے کھا کر اس کے فضل کا شکر ادا کیا۔ پس در حقیقت ہاضمہ انسان کی بشاشت سے پیدا ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر خوشی سے ایک معمولی چیز بھی کھائی جائے تو بہت زیادہ قوت پیدا کر دیتی ہے، لیکن اگر رنج سے اچھی چیز بھی کھائی جائے وہ انسان کے اندر کوئی قوت پیدا نہیں کرتی۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ چیزیں ملنی چاہیے اور کم ملی ہیں، مگر وہ ہر چیز کے متعلق یہ سمجھتے تھے صحابہ کہ کم ملنی چاہیے تھی مگر زیادہ ملی۔ ان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا، تھوڑا سا بھی ملتا تو کہتا ہے یہ بھی بہت زیادہ۔ اس وجہ سے ان کی ایک روٹی انہیں بھی فائدہ پہنچا دیتی تھی جو تمہیں 10 روٹیاں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پھر فرمایا آپ نے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے بعض نے ابھی تک ایمان کی حلاوت نہیں چکھی، تمہارے دل اس حقیقت سے قطعی طور پر بے خبر ہیں کہ تمہیں خدا نے ایک عظیم الشان روحانی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جسے خدا روحانی انقلاب اور تغیر کے لیے پیدا کرے اس کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہیچ ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ تم اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے فرائض کا صحیح احساس پیدا کرو، تمہیں نہایت ادنا اور ذلیل چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے، تم نہایت ادنا اور ذلیل چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اور کہتے ہو مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ جب تک تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں خدا نے کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تک تم اپنے درجے کو نہ پہچانو اس وقت تک تم نے کام کیا کرنا ہے۔ تم کو خدا نے اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تمہارا دل خوشی کی لہروں سے ہر وقت پر رہنا چاہیے اور تمہارے اندر ہر وقت بیداری اور ہوشیاری نظر آنی چاہیے۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو فوری طور پر تم میں سے ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ قلیل سے قلیل خوراک بھی تمہیں کام کرنے کے قابل بنا دے گی۔ بس یہ نسخہ ہے جسے عمومی طور پر تو ہر احمدی کو جن پہ کم وسائل ہیں ان کو بھی، لیکن خاص طور پر واقفین زندگی کو اپنی شکر گزاری کے معیار بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ضرورت ہے، اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں میں بھی اس کا زیادہ سے زیادہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے واقفین نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے، اور عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے عظیم مقصد حاصل کرنے والوں کے نمونے ہونے چاہیے، سامنے ہونے چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تبھی وہ مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے۔